نحمده ونصلي ونصلي علی رسوله الکریم فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم سورۃ المومنون کا تعارف اور اہم نکات کی تفسیر کرنے جا رہے ہیں۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس سورت کے پہلے نام میں ہی مومنوں کا ذکر ہے، جہاں سے اس کا نام المومنون رکھا گیا۔ اس میں 6 رکوع 118 آیات ہیں۔ اس کے اہم مضامین جو ہے، اس کی افتتاح جو ہے، یہ ابتدائی آیات میں امت مسلمہ کے نفرات کی صفات حمیدہ جو ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے، جو نور اسلام سے اپنے دلوں کو منور کرتے ہیں اور اپنے اعمال و جذبات کو قرآن کے پیش کیے ہوئے قالب میں ڈھال دیتے ہیں، اور فرمایا اس قسم کے لوگوں کے سر پر دین کی فلاح کا تاج رکھ دیا جاتا ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو جنت الفردوس کی اپنی نعمتوں سے مالا مال کر دیے جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر کفار کو سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ آپ توحید اور قیامت پر ایمان لانے کا حکم دیتے ہیں، اور یہ دونوں باتیں ان کے خیال کے مطابق عقل، تجربہ اور مشاہدہ کے سراسر خلاف تھیں، اس لیے وہ کسی قیمت پر انہیں ماننے کے لیے تیار نہ تھے۔ چنانچہ اس صورت میں اسلام کے ان 2 بنیادی عقیدوں کے متعلق ان کی غلط فہمیوں کو دور کیا گیا ہے۔ ان کے سامنے نفسی اور آفاقی ہر قسم کے دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ انہیں کہا گیا ہے کہ ذرا اپنی پیدائش پر غور کرو، اور کہاں پانی کی ایک بوند میں ایک گمنام جراثومہ، اور کہاں یہ حضرت انسان۔ یہ کس قدر اللہ تعالیٰ کا کرشمہ ہے اور یہ اعجاز ہے، اور ذرا آنکھیں کھول کر آسمان کی بلندیوں کی طرف دیکھو کہ وہاں کس قدر قدرت کے جلوے نظر آ رہے ہیں۔ پانی جو ہر قسم کی زندگی کا سرچشمہ ہے، اس کی کس قدر بہم رسانی پہنچائی گئی ہے۔ اسی طرح سے اس کے ٹھنڈے میٹھے پانی کے چشمے جاری کر دیے گئے ہیں۔ گویا کہ تم جس چیز پہ بھی تدبر کرو گے تو میں اس کے خالق کی قدرت، حکمت اور علم محیط کا اندازہ ہو جائے گا۔ اور جب ان صفات کمال سے وہی متصف ہے تو پھر کتنی نادانی ہے کہ اس کا شریک ایسی چیزوں کو بنایا جائے جو ان صفات سے قطعاً آری ہیں، اور نہ وہ کسی کو ضرر پہنچا سکتی ہیں اور نہ نفع۔ نیز غور کرو کہ ایسی قدرت والے جو ہیں، جو اس قدر قدرت کا مالک ہے کہ وہ پانی ایک ہی چشمے کا پانی ہے اور ایک ہی طرح کا پانی ہے، ایک ہی فارمولا سے بنا ہوا پانی، لیکن اس کے رنگ اور ذائقے میں فرق ہے۔ اسی طرح سے ہر پھل جو ہے، ایک درخت پہ لگنے والے پھل، اگر آپ اس پہ غور کریں تو ہر پھل کا ذائقہ دوسرے پھل سے مختلف ہے۔ تو اگر وہ جو اتنا کچھ کر سکتا ہے، جو اتنی بڑی قدرت پہ مائل ہے، تو کیا وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پہ قادر نہیں ہے؟ اور اس کے بعد انبیاء کرام کے احوال بیان فرمائے، اور ان کی قوموں نے جو ان کے ساتھ ناروا سلوک کیا اور جو ان پہ اعتراضات فرماتے تھے، وہ بیان فرمایا تھا کہ آقا علیہ السلام کو اطمینان ہو، اور کفار جو ہیں وہ ان تباہ ہونے والی قوموں سے اپنے عبرت جو ہے وہ حاصل کریں۔ پھر چوتھا جو اس کا مضمون ہے کہ مشرکین آ کر یہ کہتے تھے کہ اگر آپ ہماری فلاں فلاں بات مان لیں اور ہماری رائے کے مطابق فلاں فلاں آیت میں یہ چیزیں تبدیل کر دیں، تو اور جو ہر وقت یہ غریب لوگ اور گھٹیا قسم کے لوگ جو ان کی نظر میں گھٹیا تھے، لوگ آپ کے گرد ہلکا باندھے بیٹھے رہتے ہیں، تو ان کو اپنی مجلس سے نکال دیں، یا کم از کم جس وقت ہم حاضر ہوں اس وقت یہ آپ کے پاس نہ آیا کریں۔ یعنی کہ وہ ان گھٹیا یا غریب لوگوں کو جو ان کی نظر میں گھٹیا اور غریب تھے، لیکن اللہ کے ہاں ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند تھا، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ ان کے ساتھ بیٹھیں یا ان کے ساتھ اس مجلس کو جو ہے وہ کسی طرح سے وہ ان کی برابری کریں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی خوش فہمی کا یہ کہ اگر ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا کہ حق باطل کے مشورے قبول نہیں کر سکتا، اگر ایسا ہو جائے تمہاری رائے کے مطابق اس میں سے تبدیلیاں گوارا کر لی جائیں تو دنیا کا سارا نظام دھرم بھرم ہو جائے گا اور قیامت برپا ہو جائے گی، اس لیے اس خیال کو ہمیشہ کے لیے اپنے دل سے نکال دو۔ اور آخر میں شرک کی قباحت پر آگاہ کرنے کے لیے ان سے چند ایسے دندان شکن سوالات پوچھے جن کا جواب وہ نہیں دے سکتے، اور انہیں یہ اعتراف کرنا پڑا کہ ہر چیز کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔